لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو جاتا کہ جب تک حجت قائم نہیں ہوگی تب تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دیتا اور جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ لیکن چونکہ پہلے سے یہ مقدر ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا، حجتیں قائم ہوں گی، تب جا کر کے کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب قائم ہوگا۔ تو حجت قائم ہوگی، اختلاف کر رہے ہو کرتے رہو، ہم حجت قائم کیے دیتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، ایک امت بنو، امت واحدہ بنو۔ امت واحدہ آدمی اسی طرح سے بنے گا جب اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور داڑھیاں اور موچھ اور یہ چاہے جتنے اچھے تم کر لو، اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے کبھی اتحاد قائم ہو سکتا نہیں، ہو سکتا کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، چاہے دنیا کی ساری حکمرانیاں لے لو، اگر عقیدہ متحد نہیں ہے تو بنیاد اگر درست نہیں ہے تو اس کی عمارتوں کی جو دیواریں ہیں کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز، مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ مشرکین مکہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ان معبودوں کو پکارتے ہیں، ہم جو اپنا مل گشا ان کو سمجھتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے کیا بتلایا کہ یہ ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ دیکھو شرک، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، اب وہ بھی اسی معنی میں ہے، یہ بھی اسی کی طرح دوسری بات ہے، لیکن ہے وہی حقیقی چیز، وہی چیز ہے جو پہلے والی ہے، لیکن دوسرے انداز سے مشرکین مکہ نے کہا، جسے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا لیا، دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، اولیاء بنا لیا، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے، ارے ہم جو ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو جو پکارتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب، اللہ سے کیا کر دیں؟ وہی سفارش کر دیں، قریب کر دیں۔ سفارشی ہی قریب کرتا ہے، قریب کر دیں اللہ سے، بس ہم یہی وجہ ہے، ورنہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے طواف کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو ہمیں خرابی کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کذاب کفار، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے دربار میں کسی کی سفارش نہیں چل سکتی ہے الا باذنی، سوائے میرے حکم کی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سفارش کام کریں گے؟ تمہیں کس نے بتلایا؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم من فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ زمین و آسمان میں جانتا ہی نہیں۔ کون سفارش کرے گا؟ کس کی سفارش کرے گا؟ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا؟ اللہ کی مرضی ہوگی، جس کو چاہے گا اللہ سفارش کا حکم دے گا۔ تم نے اپنی مرضی سے جس کو سفارش بنا لیا ہے، تمہارے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں توحید میں، انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ان میں حکم صادر فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جھوٹوں کو اور ناشکروں کو، جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پہنتے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کے سورج کی روشنی اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، اللہ کا دانا، اللہ کا پانی، سب کچھ کھا پی کر اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کے در پر جاتے ہیں، تو یہ ناشکرے نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے اصل حقیقت۔ اب آئیے یہ دیکھیں، عبادت 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 عبادت، وہ جو عبادت کرتے تھے وہ کیا عبادت تھی ان کی؟ کیا عبادت کرتے تھے جس کو ہر جگہ اللہ رب العزت نے کہا انہوں نے معبود بنا؟ دیکھیں، عبادت ایک ایسے ظاہری اور باطنی عمل کو کہا جاتا ہے، ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے، جسے
اللہ عز و جل کے لیے اس ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے جسے نہایت ہی عزت، احترام، خشوع اور خضوع سے کیا جائے. اب یہ عمل جس کے لیے بھی کیا جائے وہ اس کا معبود ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا؟ یہ سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے ظاہر ہے کہ جس میں آدمی اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور وہ یہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ اب نہ میں اوپر دیکھ رہا ہوں نہ نیچے دیکھ رہا ہوں، اب کوئی بھی آئے میری گردن اڑا دے اللہ، اب تیرے دربار میں نے سر جھکا لیا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک اہم عبادت ہے. اب اس سجدے کو اگر آپ نے کسی اور کے لیے کر لیا تو اس گلاس کے لیے کر لیا تو یہ گلاس بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ معبود بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. تو میرے عزیز اسی طرح سے مجرم جو ہوتا ہے، مجرم وہ جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت مشکلوں کے بعد وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے. مجرم جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے جرم کو وہ تسلیم کرتا ہے. اور بھلا اس شخص کا حال کیا ہوگا جو جرم کا ارتکاب کرے اور نیکی سمجھ کے کرے؟ وہ تو اس سے بھی بڑے پیمانے کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ بھائی عام طور پر جو مجرمین ہیں وہ اپنے جرم کا ارتکاب ہی نہیں کرتے، کبھی جرم کا ارتکاب کر کے اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، نہیں اقرار کرتے کہ میں نے جرم کیا ہے. چہ جائے کہ وہ مجرم جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، بھلائی سمجھ کے کر رہا ہو، خیر سمجھ کے کر رہا ہو، وہ تو اور نہیں اپنے جرم کا ارتکاب کرے گا. وہ تو سمجھتا ہی ہے کہ یہ نیکی، وہ غلط کام کر رہا ہے کیا سمجھ کر؟ نیکی سمجھ کر. ہمارے ملکوں میں جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہے، کیا سمجھ کے کاٹ رہا ہے؟ مولانا لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کیا اس کو مار ڈالو شہید کا درجہ مل جائے گا، ہاں ہاں اس کو گولیوں سے بھون دو شہادت پا جاؤ. یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. تو جو گولی مارتا ہے وہ نیکی سمجھ کے مار رہا ہے، وہ اسے غازی سمجھ کے مار رہا ہے. اسی دمام کا واقعہ نا، جبیل کا. قاری محمد نعیم صاحب پاکستان کے درس دیا کرتے تھے دعویٰ سینٹر میں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم، آج سے 2 سال پہلے کا واقعہ. پاکستان کے تھے بیچارے، وہ درس دیا کرتے تھے دعویٰ سینٹر اور جا کر کے فوجیوں میں درس دیا کرتے تھے جو لوگ ہندوستانی پاکستانی ہوتے تھے. ایک دن گھر میں آئے دوپہر کے وقت اور گھر میں چادر ادھر پہنی، اپنے کپڑے وپڑے بدلے انہوں نے، بیوی سے بیٹھے پانی شانی پیے، اتنے میں گھر کی بیل بجی، گھنٹی بجی. گھنٹی جنہوں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ ایک آدمی داڑھی اوڑھی رکھے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس نے کہا کہ قاری صاحب مجھے کچھ سوال کرنے ہیں، ہے نا، تو مجھے 10 منٹ چاہیے. قاری صاحب نے کہا تشریف لائیے. ان کو لے جا، اس کو لے جا کر کے گھر میں بٹھایا. اس نے کہا مجھے پانی پلا دیجئے. گھر میں آئے بیچارے پانی لینے کے لیے، اور جب پانی لے کے دروازے پہ پہنچے تو وہ بندہ دروازے کے پیچھے چپکے سے کھڑا تھا. جیسے ہی قاری صاحب اندر داخل ہوئے ویسے ہی پیر پھنسایا اور چڑھ گیا ان کے سینے پر اور چھری سے ان کی گردن کاٹ دی. اسی 2 سال پہلے کا واقعہ، دمام کا واقعہ، جبیل کا واقعہ. گردن کاٹ دی، پیٹ پھاڑے، اور اس کے بعد میں وہ جب چیخ اٹھی اور دھماکے کی آواز، ان کی بیوی ان کے بچے نکلے بیچارے، دیکھی تو بیوی بے ہوش ہو کر کے گر گئی اور وہ دروازہ کھول کے بھاگا. دروازہ کھول کر کے بھاگا. چنانچہ باہر جا کر کے پولیس کہیں، اب پولیس تو یہاں چلتی رہتی ہے، اب ہاتھوں میں چھری، خون، اس کو بھی بدحواسی ہو گئی. پولیس نے اس کو گرفتار کیا. پولیس نے جب گرفتار کیا اور اس کو پکڑا اور اس کے بعد جب پوچھا تو کہا کہ ہمارے حضرت نے پاکستان سے بھیجا، ہم پاکستان کے ہیں، ہمیں خواب میں، کس میں؟ خواب میں حضرت جی نے آ کے بتلایا کہ فلانا وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہے، وہابیت کی تعلیم دیتا ہے، غیر مقلد ہے، بد مذہب ہے، اس کو قتل کر دو، جنت میں تم سیدھے چلے جاؤ گے. اور میں نے قتل کر دیا ہے، مجھے اس کا کوئی افسوس، اس کا کوئی غم نہیں ہے. واللہ یہ زندہ واقعہ ہے، یہی کا جبیل کا زندہ واقعہ ہے. اس حنفی مقلد کو یہ جاہلوں کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے بڑے بڑے جگادری
شیخ الحدیث علامہ پیر بیعتیں رسیاں پھینکتے ہیں، رسیاں کیوں